حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، جنہیں اللہ نے اپنے دوست ہونے کا اعزاز دیا، جن کی سنتوں کو اتنا پسند فرمایا کہ انہیں عمرہ اور حج کا حصہ بنا ڈالا، جن پر ہر نماز میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود بھیجا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی قربانیوں کا ایسا بدلہ دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر باقی رہے گا۔ ان کی اولادوں کو پیغمبری عطا کی، نبوت کو مکمل بھی ان کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی چن کر کیا گیا۔ انہی کی سنت کے طور پہ ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، جسے خود اللہ نے قرآن پاک میں ان لفظوں میں یاد کیا کہ بے شک وہ عظیم قربانی تھی۔ اللہ کی محبت کا انداز نرالا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند کرے، پھر اس کا امتحان لیتا ہے۔ جو جتنا عزیز ہو اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا اور سخت ہوتا ہے۔ اللہ کی خاص دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو اللہ کا خاص نظر کرم تھا، بار بار آزمایا گیا، اور اللہ کے اس بندے کی اللہ سے محبت، اللہ کے لیے صبر کا انداز ہی نرالا تھا۔ بڑی سے بڑی آزمائش ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ خواب کا تذکرہ بیٹے سے کیا۔ انہوں نے 1 سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر حامی بھر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آنے والے وقت کے نبی تھے، جبکہ اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک باپ بیٹے کے درمیان ہوا دنیا کے سب سے انوکھے مکالمے کو ان الفاظ میں یاد کیا ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان کی ہمت و حوصلے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کم عمری سے ہی اپنے ماں باپ کی اللہ کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کے حصے دار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے پیاس کے صدقے آج میں اور آپ آب زمزم سے سیراب ہوتے ہیں۔ ان کے رونے پہ صحرا نخلستان ہوا۔ اب وہی بچہ صحرا میں نوجوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ جب قربانی کا حکم حضرت ہاجرہ کے علم میں آیا، حضرت ہاجرہ بے قرار ہوئیں، پریشانی کے عالم میں ننگے پاؤں صحرا میں پھرتی تھیں۔ ایک ماں کے دل کو قرار آخر کیسے آئے گا؟ دل پریشان تھا، پر ان کا ایمان کمزور نہ تھا۔ ان کو اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھیں اللہ ان کے دل کو ٹھنڈا رکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 99 برس تھی۔ بڑھاپے کی اکلوتی اولاد، خوبصورت، فرما بردار، کیا یہ آسان تھا؟ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قربان کرنا آسان ہے؟ یقیناً نہیں۔ دل پہ کیسا پتھر رکھا ہوگا، کیا گزری ہوگی ان پر، سوچنا بھی مشکل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ وہ سفر کتنا اذیت ناک ہوگا۔ شاید مکہ سے دور جانے کا فیصلہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اذیت سے محفوظ رکھنا مطلوب ہوگا۔ شیطان جو کہ اولاد آدم کا ازلی دشمن ہے، جب آدم تخلیق ہوئے تب اس نے انسان کو گمراہ کرنے کا جو عہد خود سے کیا تھا، وہ ہر لمحہ اسی طاق میں رہتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار انسان تو اس کے آسان شکار ہیں، پر نیک بندوں پر اس کی نہیں چلتی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں گاری کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، لہذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ شیطان نے سوچا وہ ایک مدت سے اولاد آدم کے ہاتھوں تذلیل کے بعد آج کامیاب ہو جائے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر دے؟ باپ کا دل ہے، یہاں تو لرزے گا۔ اترا کے آگے بڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، یہ صرف ایک خواب تھا، حکم الہی تھوڑی ہے۔ آپ کو یہ بیٹا کتنی دعاؤں کے بعد ملا ہے، آج جب وہ آپ کے کندھے تک آ گیا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اسے قربان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کنکر اٹھا کے مارے، تھوڑا سٹپٹایا پر حسد و بغض کا مارا، پھر لپک کے آگے بڑھا۔ اپنا نہیں تو اپنی بیوی کا سوچئے، ان کا تو ایک ہی سہارا ہے، وہ اکیلی کیسے جی سکیں گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک بار پھر کنکریاں مار کے دھتکار دیا، اس بار اور مایوس ہوا، لیکن یہ موقع وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ آخری چال چلی۔ اسماعیل کی ابھی عمر ہی کیا ہے، اتنا صالح خوبصورت بیٹا، ہر حکم پر لبیک کہنے والا، آپ کو اس پہ ترس نہیں آتا؟ کیسے ان ہاتھوں سے اتنے پیارے بیٹے کو قربان کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دادا کے صدیوں پرانے دین کے سامنے کلمہ حق کہنے والے، وقت کے بادشاہ نمرود کو للکارنے کی جرت رکھنے والے، اللہ کے حکم پر اپنی وفا شعار نیک بیوی اور نومولود بچے کو ویرانے میں چھوڑنے پر بھی راضی ہونے والے، کیسے ممکن تھا کہ آج ڈگمگا جاتے؟ وہ ابراہیم تھے، بلند مرتبت، ان پر شیطان کا کوئی وار کارگر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کو تیسری بار کنکریاں اٹھا کر دے ماری اور ابلیس ایک بار پھر اولاد آدم کے ہاتھوں ہار گیا۔ اب بھی ہو جو ابراہیم کا جذبہ ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے گلستان پیدا۔ اپنے مخلص بندے کی شیطان کو کنکریاں مارنے کی یہ ادا بھی اللہ کو بہت بھائی۔ ہر سال حج پر حاجی جمرات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں مار کر اسی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چاقو اور رسی لے کر چلے تھے۔ جب قربان گاہ پہ پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے لیے بے تحاشا محبت سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف ان کے بیٹے نہیں تھے، تقریباً 1 صدی کے انتظار کا انعام تھے، ان کی دعا تھے، جن کے ذریعے ان کو اپنے آنے والی نسلوں کی امید تھی، وہ ان کی پوری دنیا تھے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے والد کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ انہوں نے مشورہ دیا، ابا جان، آپ مجھے قربان کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیجئے، مجھے سر کے بل زمین پہ لٹائیے گا، میں نہیں چاہتا آپ کی میرے چہرے پہ نظر پڑے تو آپ کے ہاتھ کانپ جائیں۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یا اللہ، کیا حوصلہ تھا، کائنات کی ہر شے محو حیرت تھی، یہ کیا منظر تھا، بیٹا شوق سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو بیتاب، والد اپنی پوری ہمت جمع کیے اپنے عزیز بیٹے کی قربانی کے لیے تیار، آسمان کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل دیتا تو میں سب تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ ابراہیم ایک بار پھر اپنے رب کے حضور سرخرو ہوئے، اللہ نے ان کو خوشخبری دی۔ سورۃ الصافات کی آیت رقم 104 اور 105 میں ارشاد ربانی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی نوازتا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت، چاہے وہ مال و اسباب ہوں، اللہ ہی کی عنایت ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے رزق دیا، رشتوں کی محبت دل میں ڈالی، بدلے میں مانگی تو صرف اطاعت و فرما برداری۔ عموماً انسان دنیا کی محبت میں اپنے اصل مقصد حیات سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے امتحان دراصل یاد دہانی ہوتے ہیں۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سب صاحب حیثیت مسلمان قربانی کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ کچھ اس مقصد کے لیے کئی مہینوں پہلے سے اپنے گھروں میں جانور پالتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو قربان کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر صرف جانور قربان نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دراصل ہماری تربیت کے لیے مانگی تھی۔ اولاد اور مال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ عید قربان پہ اللہ کی راہ میں اپنی دنیاوی خواہشوں کو قربان کرنا ہے۔ آپ کی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ عید الاضحیٰ دراصل تجدید جذبہ قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کا نام ہے۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔